بقائے لا الہ حسین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز عاشور کا دن آ گیا کہ اس روز عاشور کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوا ہے، اور اذان علی اکبر سے آغاز ہونے کے بعد ایک ایک کر کے امام سے اجازت لیتے ہوئے امام کے انصار نے جام شہادت نوش کیا۔ حبیب ابن مظاہر گئے، مسلم ابن اوسجا گئے، بریر حمدانی گئے، جون گئے، حر گئے، ایک ایک کر کے تمام انصار حسینی شہید ہو چکے۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ بنی ہاشم کی باری آئی، بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، بنی ہاشم کے بچوں کی باری آئی۔ مسلم ابن عقیل کے پسر گئے، جناب جعفر طیار کے فرزند گئے، جناب عقیل کے فرزند گئے، حیدر کرار کے فرزند گئے، علی اکبر میدان میں گئے، اون محمد میدان میں گئے، قاسم میدان میں گئے، عباس دلاور میدان میں گئے، اور اب امام مظلوم اپنی آخری قربانی اصغر جناب علی اصغر اپنی آخری قربانی اپنے ششماہے کو اس دین پر قربان کر چکے۔ اور اب جناب اصغر کی قربانی کے بعد میرے مولا رخصت آخر کے لیے خیام میں آئے ہیں، اور خیام میں رخصت آخر کے لیے جب میرا مولا آیا ہے تو ایک مرتبہ تمام بیبیوں کو جمع کیا صحن خیمہ میں، اور تمام بیبیوں کو ایک ایک کو مخاطب کر کر سلام آخر کہا، السلام علیکی یا زینب ام کلثوم، اے زینب ام کلثوم، آپ پر حسین مظلوم کا آخری سلام ہو۔ اے ام رباب، آپ پر حسین مظلوم کا آخری سلام ہو۔ اے ام لیلہ، آپ پر حسین مظلوم کا آخری سلام ہو۔ اے میرے انصار و ایوان کی مائیں، ازواج اور بیٹیاں، آپ پر حسین مظلوم کا آخری سلام ہو۔ سکینہ کی جانب کہا کہ اے میری بیٹی سکینہ، آپ پر حسین کا آخری سلام ہو، اور پھر ایک مرتبہ خیمے کے کونے میں رخ کر کر کہا، یا السلام علیکی یا امی فضہ، اے اما فضہ، آپ پر حسین غریب کا آخری سلام ہو۔ ایک مرتبہ میرے مولا اپنے خیمے میں آئے ہیں، جناب فضہ سے کہا کہ اما فضہ، ذرا صندوق سے میرا کرتا لے آئیے، لیکن یہ دھیان رہے کہ زینب کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ جناب امام حسین کا منگوایا ہوا کرتا لے کر چلتی ہیں، راستے میں جناب زینب ملتی ہیں، کہتی ہیں اما فضہ یہ کیا لے کے جا رہی ہیں؟ کہا کہ مولا نے کرتا منگایا ہے۔ کہا اما فضہ یہ کرتا نہیں ہے، یہ حسین کا کفن ہے، یہ حسین کا کفن ہے کہ جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، بابا مسجد میں تھے اور بھیا حسن و حسین قبر رسول پر موجود تھے، میں اماں کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی، تو میں نے اماں سے سوال کیا تھا کہ اماں یہ کون سا کرتا ہے کہ جس سے آپ سیتی جاتی ہیں اور گریا کرتی جاتی ہیں؟ تو اس وقت اماں نے کہا تھا کہ اے زینب، جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے گا تو یہی کرتا ہے جو حسین پہن کر میدان میں جائے گا۔ اما فضہ یہ حسین کا کفن ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کرتے کو زیب تن کیا، اور کرتے کو پہننے کے بعد جگہ جگہ سے چاک کر دیا۔ کیوں چاک کیا؟ اس لیے کہ عرب کا دستور ہے کہ جب دشمنی بہت سخت ہوا کرتی ہے تو کپڑوں تک کو بدن سے اتار دیا جاتا ہے۔ تو میرے مولا نے اس کرتے کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیا کہ شاید اس کو بوسیدہ سمجھ کر میرے جسم پر رہنے تھے، لیکن ہائے فوج اشقیاء نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ کرتا بھی امام مظلوم کا لوٹ لیا۔ اب امام مظلوم ایک مرتبہ خیموں سے رخصت کی ہے، جناب سید الساجدین کے پاس آئے ہیں، اور سید الساجدین کے پاس اکیلے نہیں آئے ہیں بلکہ جناب زینب کو لے کر آئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جناب زینب کو لے کر جب سید الساجدین کے پاس آئے ہیں، بیٹے نے آنکھوں کو کھولا، کہا بابا آپ کے چہرے پر یہ خون؟ یقیناً جناب علی اصغر کا خون تھا جو امام کے چہرے پر تھا۔ مرتبہ کہا بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا کہ وہ شہید ہو گئے، مارے گئے۔ کہا بابا امو عباس کہاں ہیں؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ کہا بابا حبیب ابن مظاہر چچا کہاں ہیں؟ ایک ایک کر کے نام لیتے جاتے میرا مولا کہتا جاتا کہ یہ بھی مارے گئے۔ ایک مرتبہ جب اون محمد کا نام لیا کہ بابا اون محمد کہاں ہیں، تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ بس سجاد، مردوں میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا،
ایک مرتبہ جناب سید الساجدین کھڑے ہوئے اور کہا کہ پھوپھی اماں ذرا میری تلوار تو لائیے گا، لیکن مولا نے کہا کہ بیٹا اب آپ کے ہاتھ میں زمام امامت ہے، اب آپ نے امامت کے سفر کو آگے بڑھانا ہے۔ اور ایک مرتبہ اپنے اس فرزند سے ودا کر کر میرے مولا پہاڑ جب خیمے سے آئے ہیں، اب اپنی سواری کی جانب بڑھے ہیں، سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہائے حسین غریب پر یہ کیا وقت آیا ہے کہ جس کو میر انیس نے کیا خوبصورت مصرے میں کہا ہے کہ حسین پہ شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، کہ میرے مولا آپ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا دائیں جانب دیکھتے ہیں، پھر بائیں جانب دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کر کہتے ہیں کہ عباس، عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، آؤ دیکھو حسین اکیلا رہ گیا۔ مقتل میں لاشیں تڑپنے لگے کہ مولا موت نے روک لیا ہے، ورنہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اور جب میرے مولا نے صدا کو بلند کیا تو ایک مرتبہ جناب زینب خیمے سے آئی، کہا بھیا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میرے سامنے غربت کی صدا کو بلند نہ کرنا، بھیا زینب تمہیں سوار کرائے گی۔ اور ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین کو سوار کرایا ہے، اور اب سوار کرانے کے بعد جب میرا مولا زلجنے کو اشارہ کرتا ہے چلنے کا، زلجنا آگے نہیں بڑھتا، میرے مولا دوبارہ اشارہ کرتے ہیں، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ ارے یہ تو حسین کی بچپن کی سواری ہے، زلجنا جانتا ہے کہ امام کا اگلا قدم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود زلجنا جو اطاعت میں امام کی غرق ہے، آج کیوں زلجنا امام کے اشارے پر نہیں چلتا؟ ایک مرتبہ امام زلجنا سے کہتے ہیں کہ اے زلجنا، میں جانتا ہوں کہ صبح سے لاش لال آ کر تو تھک گیا ہے، لیکن اے زلجنا، اے اسب باوفا، یہ تیری آخری سواری ہے۔ اور میں کہوں کہ اے اسب باوفا، یہ سواری بھی ایک طرفہ ہے، ایک ہی طرف حسین کو لے کر جانا ہے، پھر حسین واپس نہ آئے گا مقصد سے۔ لیکن اسب باوفا نظروں کو جھکا کر پیروں کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور میرے مولا دیکھتے ہیں کہ ایک 3 برس کی ننھی سی بچی ہے کہ جو زلجنا کے پیروں کو تھامے ہوئے ہے، اور زلجنا سے خطاب کر کر کہتی ہے کہ اے زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جانا، کہ جو بھی مقتل میں جاتا ہے دوبارہ مقتل سے واپس نہیں آتا۔ میرے مولا زلجنا سے اترے، ایک مرتبہ جناب سکینہ کو آغوش میں لیا، کہا بی بی میں آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پانی کا سنا تھا، جناب سکینہ بے چین ہو گئی، کہا بابا اب پانی کی خواہش نہیں ہے، بابا چچا پانی لے کر گئے تھے لیکن نہ پانی آیا نہ میرا چچا آیا، بابا اب میدان میں نہ جائیے۔ لیکن ایک مرتبہ میرے مولا نے جناب سکینہ سر پر ہاتھ پھیرا ہے، نہ جانے کتنے دنوں کی یہ بچی سوئی نہیں تھی کہ ایک مرتبہ جیسے ہی بابا کا سینہ ملا، جناب سکینہ کو نیند آ گئی، اور ایک دم نیند سے جب اٹھی تو کہا بابا مجھے ذرا گود سے اتاریے تو۔ امام مظلوم نے جناب سکینہ کو گود سے اتارا، کہا کہ بابا جائیے میدان میں، سکینہ کا خدا حافظ۔ میرے مولا نے کہا کہ بیٹی ابھی تو آپ روک رہی تھی، ابھی جانے کا کہتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا بابا جب مجھے نیند آئی تو میں نے دادی فاطمہ کو دیکھا، میں نے اماں فاطمہ کو دیکھا، وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ اے سکینہ اپنے بابا کو نہ روکو، اپنے بابا کو جانے دو کہ یہ وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے مدینے کی گرمی میں حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ اے سکینہ حسین کا وعدہ طفلی نبھانے کا وقت آ گیا ہے، وعدہ طفلی پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا جناب سکینہ سے رخصت ہوئے، اور اب زلجنا کو ایڑ لگائی میدان کی جانب، اور جیسے ہی جناب امام حسین نے ایڑ لگائی ہے زلجنا کو، اب چونکہ حیدر کرار کے فرزند ہے، شجاعت بھی حیدر کرار والی ہے، دلیری بھی حیدر کرار والی ہے، ایک مرتبہ میرے مولا نے حملہ کیا، 3 ایسے حملے کیے کہ فوج الحفیظ الحمان کی صدائیں بلند کرنے لگی، اور اتنا پیچھے گئی یہاں تک کہ دارالامارہ سے ٹکرانے لگی، اور میرے مولا ایک یہی جملے کہتے جاتے کہ آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہیں، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے 32 برس کے بھائی کا لاشا اٹھایا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے اپنے کڑیل جوان 18 برس کے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کے ہاتھ پر اس کا ششمہ ذبح ہوا ہے، آؤ حسین ابن علی کی جنگ دیکھو
امام جنگ کرتے جاتے کہ یہاں تک کہ نہر فرات پر پہنچے، اور نہر فرات پر پہنچنے کے بعد جناب عباس علمدار کو مخاطب کر کر کہا کہ عباس آؤ حسین کی جنگ دیکھو، عباس اپنے ضعیف بھائی کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ امام جنگ کرتے جاتے ہیں کہ ادھر سے ہاتف غیبی کی ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی برضا پلٹا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے، اور اب جو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے وہ تمام لوگ جو امام سے ڈر ڈر کر پیچھے بھاگ رہے تھے ایک مرتبہ امام کو تیر مارنے شروع کیے، تلواروں کے وار کرنے شروع کیے، نیزے پھینکنے شروع کیے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ امام کو پتھر مارتا۔ امام حسین کے جسم اطہر پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر کوئی زخم نہ تھا، زخم کے اوپر زخم تھا، جہاں تلوار کا زخم تھا اس کے اوپر نیزے کا بھی زخم تھا، زخموں سے چور۔ ایک ایسا تیر آیا کہ جو امام کی پیشانی پر پیوست ہوا، اور بس اس تیر کا آنا تھا، جیسے ہی امام مظلوم نے اس تیر کو اپنی پیشانی سے جدا کیا ہے ایک خون کا فوارہ بلند ہوا، اور اب حسین زین پر سنبھل نہ سکے۔ ایک مرتبہ زین سے زمین پر میرا مولا آیا ہے، اور اب جب زین سے زمین پر حسین آئے ہیں تو نہ زین پہ تھے نہ زمین پر، بلکہ تیروں پر میرے مولا کا لاشا معلق ہو گیا۔ ادھر سے شمر آگے بڑھا، اور ایک مرتبہ امام مظلوم کے سینہ اطہر پر اپنے پیر کو رکھا، اور آپ کی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، اور کند خنجر کو میرے مولا کے گلے اطہر پر چلانا شروع کیا۔ ادھر کند خنجر کا چلنا تھا، ادھر 70 قدم کے فاصلے پر ٹیلے پر سے بہن دیکھ رہی ہے، اور شمر سے کہتی ہے کہ اے شمر، میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو آخر کیوں قتل کرتا ہے حسین کو؟ ادھر ضربوں کا چلنا تھا، ادھر کربلا کے آسمان پر سرخ آندھیاں چلنی شروع ہوئی، اور ایک صدا کربلا میں گونجی، لقد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی وقوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔